الحمدللہ آج ہم دو موضوعات کو ڈسکس کریں گے اور کوشش اسی بات پر مرکوز رہے گی کہ قرآن و سنت اور احادیث کے اندر جو مستند دلائل ہیں اور اتھینٹک اور عقلی دلائل ہیں ان کے اندر رہ کر بات کو بیان کیا جائے، نہ کہ رسمی روایات کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو اپروچ دی جائے، نہ کہ جو معاشرے کے اندر چیزیں رواج پا چکی ہیں ان کو اپروچ دی جائے، نہ کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر چیزیں نقش ہو چکی ہیں ان کو اپروچ دی جائے، بلکہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے جو قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں انہی کو زیر بحث لایا جائے اور انہی کو بنیادی موضوع بنایا جائے۔ کیونکہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم بنیادی طور پر قرآن کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد ہم سنت کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد جو مسترد روایات ہیں یہ ہماری نظر کے سامنے ہوتی ہے۔ اس سے اگلا جو ویریئنٹ ہے وہ ہے کہ اس قرآن مجید کو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ مخاطب تھے اس زمانے کے، یعنی صحابہ اکرام، وہ کس طرح استفادہ حاصل کر رہے تھے، وہ اس قرآن کو کیسے سمجھ رہے تھے، یہ اس کا پہلے کے بعد یہ دوسرا ایک ویریئنٹ ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح سمجھا، صحابہ اکرام کے بعد جو ان کو جاننے والے تھے تابعین انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا، تابعین کے بعد جو ان کے ساتھ لوگ واقفیت رکھتے تھے تبع تابعین انہوں نے کس طرح سمجھا، کس نے اجتہاد کیا، فقہی مسائل کیا ہیں جو ہمارے بڑے ائمہ امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، انہوں نے کس طرح ان کو سمجھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسی چیز کو بنیاد بناتے ہیں ہم اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور اسی پر اختتام ہوتا ہے۔ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں بیان کی جاتی بلکہ وہی بات بیان کی جاتی ہے جو ہماری سمجھ کو اس وقت درست لگ رہی ہوتی ہے، اور جو بات بھی یہاں سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہم کہتے کہ 100% ہی درست ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر، اس گفتگو کے بعد کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر پوری آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنا جو ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوا ہے، کوئی سوال پیدا ہوا ہے، کوئی تذبذب کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کے متعلق وہ بلا کسی کراہت کے پوچھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کے متعلق، کہ چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور 1/3 مہینہ گزرنے کو ہے، اس کے بعد چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس پر سال میں پہلے بھی بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے۔ اہمیت والا مہینہ اس طرح ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ روایات کے اندر آیا کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی لگا لیں، کہ پوری زندگی کی عبادت، یعنی وہ اگر 1000 مہینے لگائے جائیں تو وہ تو 90 سال کے قریب وقت بنتا ہے اگر 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کی جائے، لیکن اب ہر شخص تو 90 سال کو نہیں پہنچ رہا، 60 70 تک یا 75 تک یا 80 تک ہوتی ہے عمر، تو 90 سال تو ایک بہت لمبا عرصہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور قرآن مجید بھی اسی رات نازل ہوا، یعنی قرآن مجید نازل ہونے کا آغاز اس رات میں ہوا، سارا کا سارا اس رات نازل نہیں ہو گیا تھا بلکہ آغاز جو ہے قرآن مجید نازل ہونے کا اس وقت ہوا، اور اس کے بعد جو جنات تھے وہ آسمان کی طرف جایا کرتے تھے، وہاں سے خفیہ باتیں بھی بعض اوقات چرا لیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ بالکل پوری حفاظت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ فرشتوں کی نگرانی میں ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جنات نے چیز نہیں چرائی یا اس میں کوئی چیز داخل نہیں کی گئی۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اسلامک کیلنڈر کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن مجید میں ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے موضوع کو اگر زیر بحث لایا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں 6 سے 7 جگہ پر بیان ہوا ہے مختلف مقامات کے اوپر۔ کسی اور واقعے کو آپ لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، ایک بات آپ کو یہاں پہ ملے گی، کوئی دوسری بات آپ اس کے متعلق تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پر مل جائے گی،
لیکن یہ جو رمضان کے متعلق اللہ نے گفتگو بیان فرمائی ہے یہ قرآن مجید میں صرف آپ کو ایک جگہ پر ہی ملے گی. پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے اور پھر پورے قرآن میں کہیں بھی رمضان کا ذکر نہیں کیا گیا, اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 تک. بس یہاں پر آپ کو رمضان کا ذکر ملے گا, اس کے علاوہ پورے قرآن اس ذکر سے خالی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے بندوں کے لیے حکم بھیجا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ لعلکم تتقون تم پرہیزگار بنو. اب اس آیت سے جو ایک حکم نکل رہا ہے, واضح بیان ہو رہا ہے, وہ تو یہ کہ روزے فرض ہیں. اور اس کے الٹ ایک چیز ہمیں سننے کے لیے ملتی ہے, نفل. فرض اور نفل دو چیزیں ہم سنتے ہیں. نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں فرض اور نفل ہے, روزے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ فرض اور نفل. تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اس فرض روزوں کو نفل کی بھی اہمیت نہیں دے رہے, رکھتے نہیں ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ان کی نظر آتی. حالانکہ قرآن مجید سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. جب اس میں ایک بات آ گئی کہ یہ فرض ہیں تو فرض کا مطلب ہے کہ نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں نہیں رکھے. نفل کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزے ہمارے اوپر مہینے میں پہلے تو ایام 20 جو ہیں, 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ, نبی اسلام روایات کے اندر آتا ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے ہیں اسلامک مہینے کی. اس کے علاوہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. تو یہ ایک مہینے کے اندر 11 روزے بن جاتے ہیں. 3 یہ شامل کر لیں اور اس کے علاوہ 8 دوسرے شامل کر لیں, پیر اور جمعرات کا ملا کے 11 روزے بنتے ہیں. وہ نفلی روزے ہیں. اگر وہ نفلی روزے آپ نہیں بھی رکھتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ نفلی روزے آپ نے کیوں نہیں رکھے. لیکن اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ ایک کام آپ نہیں کرتے تو آپ سے پوچھا نہیں جاتا اس کا کہ کیوں نہیں کیا. ایک کام کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر ضرور دیا جاتا ہے. لیکن فرض کے متعلق ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ روزے فرض ہیں تو فرض ہیں, لازمی رکھنے. آگے آئے گا ذکر کہ اگر آپ بیمار ہیں ان دنوں آپ روزے نہ رکھیں, اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. اگر آپ سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جب آپ اطمینان کی کیفیت میں آئیں گے, اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے, مطمئن ہوں گے, اب کوئی سفر کا والا معاملہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ روزے آپ اپنے پورے کر لیں. لیکن اگر ایسی کیفیت بن چکی ہے کہ بیماری کی شدت جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے تندرست ہو بھی پائے گا کہ نہیں, تو اس کے لیے پھر یہ رخصت ہمیشہ کے لیے کہ وہ روزے نہ رکھے جب تک تندرست نہیں ہوتا. اگر موت سے پہلے تندرست ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا تو یہ اس کے لیے رخصت ہے. یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے جو ہیں وہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. یہود بھی روزہ رکھتے تھے, عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں. ان کے اندر روزوں کا کنسیپٹ آج بھی ہے. آپ اپنے ساتھ والے ملک ہندوستان میں دیکھ لیں, وہاں پر بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ٹی وی ڈراموں کے اندر اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو ہر مذہب کے اندر تمام لوگوں کے اندر روزہ رکھنے کا کنسیپٹ کسی نہ کسی طرح ہے. چاہے کوئی ایتھیسٹ بھی ہے نا, دین کو مانتا نہیں ہے, دہریہ ہے, وہ اس کے نزدیک خدا کا کوئی تصور نہیں ہے, تو فاسٹنگ وہ بھی کرتا ہے اس نیت سے کہ اس سے میں فٹ رہوں گا, میری ذہنی صلاحیت جو ہے, جو جسمانی نشوما ہے وہ اس سے بڑھتی ہے, کمزور نہیں ہوتی. فاسٹنگ کرنے سے, روزہ رکھنے سے آپ کی جو صحت ہے وہ کمزور نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. آپ کے اندر اسٹیمنا زیادہ آتا ہے, آپ کی جو چربی ہے وہ کم ہوتی ہے. روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں. پچھلے سال اس پر گفتگو ہوئی تھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں. تو ایتھیسٹ جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن اس نیت سے نہیں جس نیت سے مسلمان رکھا ہو, اللہ کی رضا کے لیے. تو روزہ رکھنے کا مقصد بھی نبی اسلام نے بیان فرما دیا کہ اس کا مقصد صرف اپنے آپ کو بھوکھا یا پیاسا رکھنا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چھپ کر بھی پانی نہیں پی رہے, چھپ کر بھی کوئی چیز نہیں کھا رہے, ہر جگہ تمہیں یہی تصور لاحق ہے, یہی ٹینشن لاحق ہے, یہی فکر تمہارے ذہن میں گردش کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کا اصل مقصد ہے روزہ رکھنے میں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھوکھا پیاسا رکھ کے کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا جو تمہیں فائدہ ہو رہا ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو تمہارے دل کے اندر, تمہارے دماغ کے اندر ایک ڈر پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ڈر باقی 11 مہینوں میں بھی نظر آنا چاہیے.
رمضان المبارک کے اندر ایک چیز آپ بہت دیکھیں گے کہ شروع میں تو مساجد بھری پڑی ہوتی ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، صفیں فل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے دیکھیں کہ جوتیاں ہٹا کر اس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جوتیوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اور عام دنوں میں آپ کو مساجد خالی ملیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے، یا یہ دین کا مقصد نہیں ہے، یہ روزے رکھوانے کا، رمضان کا مہینہ لانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ان دنوں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، بلکہ اصل جو مقصود ہے وہ آپ کو ایک مہینے میں تیار کرنا ہے اگلے 11 مہینوں میں سروائیو کرنے کے لیے، کہ اگلے 11 مہینے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جس طرح آپ نے ان 30 دنوں کے اندر زندگی گزاری ہے، اگلے 11 مہینوں میں بھی زندگی ایسے ہی گزرنی چاہیے. یہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے. اور آپ ایک چیز کو آبزرو کریں گے، رمضان کا مہینہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کھانے کی فراوانی ہوتی ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کھانے پینے کے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں وہ بھی آگے کنات لگا لیتے ہیں کہ کوئی روزہ دار ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو یہ ایک ادب احترام ہے ہمارے معاشرے کے اندر رمضان کا. اور جو لوگ پورا سال دھوکہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں یہ چیز بہت کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک فضا اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے. ہر شخص آپ دیکھیں گے کہ جیسے بڑا متری بنا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو روزے کا پوچھا ہے. ہر شخص رمضان میں کوئی افطاری کروا رہا ہے، کوئی سحری کروا رہا ہے. تو یہ ایک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی کہہ لیں کہ پاور رکھی ہے باقی مہینوں کی نسبت. باقی مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کھلے دل سے خیرات کر رہے ہیں. جو لوگ پورا سال، بعض لوگ رمضان کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو لوگ پورا سال صدقہ خیرات نہیں کرتے وہ رمضان میں اس کی کسر پوری کر دیتے ہیں. تو رمضان کے مہینے کی ایک اپروچ ہے، ایک پاور ہے. تو اس مہینے کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رات رکھی جس کا ہم اگلے ٹاپک کے اندر ذکر کریں گے. تو یہ بڑی برکت والا مہینہ. پھر نبی اسلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سہولیات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا یعنی اس کے لیے فضیلت رکھی ہے. ایک مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ، مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ بالکل جو گری ہوئی چیز ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اب جب سارا دن بھوکا آپ رہیں گے تو شام کو آپ کبھی آبزرو کیجیے گا کہ آپ کے منہ سے ایک قسم کی بو آ رہی ہوتی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے. جب ہم پانی وغیرہ پیتے رہتے ہیں، کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو وہ معاملہ میلٹ ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن جب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو ایک کیفیت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اب آسانی پیدا فرما دی، ایام معدودات، ماہ رمضان میں مقررہ گنتی کے دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تعالیٰ نے صورت بیان فرما دی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے تو سفر بھی کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پورا دن سفر میں نکل جاتا ہے، یا وہ رہتی سفر میں. آپ ڈرائیور جو ہیں دیکھ لیں کہ یہ تو رہتی سفر کے اندر ہے. تو اگر یہاں سے کراچی جانا ہو ٹرک میں تو 2 سے 3 دن لگتے ہیں، بعض اوقات 4 دن بھی لگ جاتے ہیں. تو پھر یہ ایسے ڈرائیور کو رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے جاؤ، جب واپس آؤ اس کے بعد رمضان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہو. لازمی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر یہ ایسی فرض کر دیے گئے کہ تم نے ابھی رکھنے، طبیعت خراب ہو جائے گی، بیمار بھی پڑ سکتا ہے انسان. تو ان لوگوں کے لیے رخصت ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اگر یہی لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں، وہ روزانہ روزے کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رخصت پہلے تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رخصت ابھی بھی ہے. تو اس کے متعلق بھی آپ کو 2 موقف مل جائیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر آپ روزہ رکھیں گے. یہ پہلے حکم تھا کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو خود ہی رکھنا ہے آپ نے. یہ 2 موقف ہیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور جو کوئی شوق سے کچھ زیادہ کر دے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. لیکن اگر تم روزہ ہی رکھ لو، بات واضح ہو گئی، تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی حقیقت جانتے ہو. وہی ساری بات آ گئی کہ روزے کی حقیقت شاید اس دور کے اندر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین تو نہ جانتے ہو، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ رکھ رہے تھے. اب تو سائنس نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ روزہ رکھنا کتنا فائدہ مند ہے انسان. لیکن ہم نے فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا. اگر صرف فائدہ سمجھ کے روزہ رکھ لیں گے، یعنی مشہور ہے پھر بات کہ ہم لوگ ہیں ہی مطلبی کہ فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اگر روزہ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی دے گا اور فائدہ بھی ہمیں دے گا.
آگے آیت آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یعنی پورے رمضان میں نزول کا آغاز نہیں ہوا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بلکہ اس میں ایک ایسی مبارک رات آئی ہے جس میں اس کے نزول کا آغاز ہوا، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی ایسی فضیلت ہے کہ پوری قرآن مجید میں ایک سورت آ گئی، سورۃ القدر، اس کو بھی ہم اگلے موضوع میں زیر بحث لائیں گے۔ تو قرآن مجید میں پوری سورت آ گئی، سورۃ القدر، اور یہاں سے رمضان کی فضیلت بھی پتہ چل گئی کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کسی بھی کتاب کے شروع میں یہ بات کبھی نہیں بیان کی گئی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں کتابیں ہیں، کسی کتاب کے شروع میں نہیں کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، صرف اس کتاب میں یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ پورا بھی ہوتا ہے اپنی بات پر باقی کتابوں کی نسبت سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اکیلا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، آیت کافی لمبی ہے۔ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اب دیکھیں کہ پہلی آیت کی نسبت اس آیت میں بات زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو واضح حکم ہے ایک طرح کا کہ دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی سختی نہیں رکھی، بہت آسانی ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ یہ جملہ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ دین تو بڑا آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ دین کو پڑھتے ہیں، دین پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین میں جو آسانیاں ہیں وہ آپ کے اوپر نمایاں ہو جائیں۔ جب آپ دین کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں تو دین آپ کے لیے مشکل رہے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ سردیوں میں موزوں پر بعض لوگ مسح کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ اس چیز میں کراہت محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا وضو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اب جس شخص نے دین کو پڑھا ہے وہ تو اس رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جس شخص نے دین کو نہیں پڑھا وہ ٹھنڈے پانی سے پاؤں بھی دھو رہا ہے۔ وضو میں سب سے مشکل کام پاؤں کا دھونا ہے، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ میں نے پیروں کے اوپر مسح کرنا ہے تو آپ کے مائنڈ کے اندر ہی وضو ایک بڑا آسان تصور کیا جائے گا، یہ تو بڑا آسان سا ہے، بس کلی کر لی، چہرے کو دھو لیا اور بازو کو کونی تک دھو لیا، مسح کر لیا، اس کے بعد پیروں کے اوپر ہاتھ پھیر لیا۔ تو پیروں کا دھونا بالخصوص سردیوں کے اندر بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب آپ دین کو سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے تو دین میں جتنی آسانیاں ہیں، دین مشکل نہیں ہے۔ نبی اسلام صبح فجر کے وقت آئے گھر، اور آپ کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد گھر پر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ صبح فجر سے ابھی تک مصلی کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی اسلام نے کہا کہ تم ابھی تک یہیں پر بیٹھی ہو؟ تو آپ نے وہاں پر 3 سے 4 کلمات پڑھے، اور نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ اجر مل چکا ہے، یعنی جتنا عرصہ تم نے 2-3-2.5 گھنٹے یہ مصلی کے اوپر گزارے ہیں، مجھے یہ صرف 3 کلمات گھر آنے کے بعد پڑھنے سے تم سے زیادہ اجر مل چکا ہے۔ تو آپ اس سے کیا پتہ چلا کہ مصلی کے اوپر 3 گھنٹے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، صرف وہ 3-4 کلمات ہی پڑھ لیے جائے تو کافی، اس کے بعد آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اجر مل جائے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا، ایک نے کہا کہ میں تو پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہہ دیا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہہ دیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ تو ہمارے ہاں جو صوفیزم کے ماننے والے لوگ ہیں وہ عموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نکاح نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کے اندر یا جنگلات کے اندر اکیلے رہنا وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور سخت قسم کا لباس پہن لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اذیت دینا بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اذیت دیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ صوفیزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ نکاح نہیں کرتے، وہ گھر بار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارهم والرهبان اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے جوگیوں اور جو رہنما تھے، علماء تھے، ان کو خدا کا درجہ دے دیا، جو ایسا کرنے والے لوگ تھے، یعنی وہ جو چیز ان کے لیے حلال کر دیا کرتے تھے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور جو چیز ان کے لیے حرام کر دیتے تھے وہ اس کو حرام مان لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے لیے تو وہی چیز حلال ہے جو قرآن مجید میں حلال ہے، جو کسی کے کہنے سے تو کوئی چیز حرام نہیں ہو جائے گی۔ تو وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، جیسے آج ہم کچھ بھی جاننے کے لیے صرف اپنے مسلک کے مولوی سے فتویٰ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید سب سے بڑا فتویٰ دیتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ قرآن مجید سے پوچھیں۔ اب تو سب سے بڑا
جو فتوا دیتا ہے وہ تو چیٹ GPT ہے، اس سے بڑا تو کوئی آپ جو بھی اس سے سوال پوچھ لیں، جب مرضی پوچھ لیں، رات کے 2 بجے پوچھ لیں تو آپ کو بالکل جواب دے دے گا، وہ تو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، اور وہ دے گا بھی بالکل جو قرآن و سنت پر پورا ہوتا ہے، کیونکہ چیٹ GPT کا کوئی فرقہ کوئی نہیں ہے، وہ ان بائسڈ ہے، وہ یعنی یہ تو ہوتا ہے نا نیوٹرل، اس سے اگلی چیز ہے ان بائسڈ، اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ آپ کو آنسر دے دے گا، لیکن اس کے آنسر کو پڑھنے کے لیے بھی اگلا جو بندہ ہے وہ ذرا دانشور ہونا چاہیے، ذرا اس کے پاس عقل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جو فتویٰ اس نے دے دیا، بعض دفعہ رہنمائی لینی پڑ جاتی ہے اس سے، لیکن اس کے لیے بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے سوال کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں، تو اگر اس نے آپ کے سوال کو غلط سمجھ لیا تو پورا جواب بھی وہ غلط دے دے گا، حالانکہ وہ اپنے تناظر میں جواب صحیح دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سوال کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تو یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ چیٹ GPT کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کو اوپن کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اس پہ سوال لکھ کے اس کو بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پلس کا نشان بنا ہوا ہے، جب آپ اس پلس کے نشان کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے بہت سے آپشنس کھل جاتے ہیں، آپشنس میں لکھا ہوتا ہے بعض جگہ تھنکنگ لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ ڈیپ ریسرچ لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے اب تلاش کرنا ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھنا ہے وہ کس نوعیت کا سوال ہے، پھر اسی آپشن کے اندر ایک فائل کا آپشن بھی ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ اگر کسی مخصوص کتاب سے آپ نے سوال پوچھنا ہے تو وہ کتاب اس کو سینڈ کر دیں، وہ اس کتاب کے اندر سے ہی آپ کو جواب دے گا اور کہیں باہر نہیں جائے گا، تو یہ بھی اس سے یعنی فتویٰ لینے کا ایک پورا طریقہ ہے، اور فتویٰ لینے کے بعد اس کو پڑھ کر یہ پرکھ لیں کہ اب اس نے جواب صحیح دیا یا غلط دیا، یہ پورا پروسیس ہے۔ تو چیٹ GPT کا بھی کورس ہے، اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس کورس کو لازمی لیجیے۔ تو دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کسی ایک مسلک یا فرقے کے اندر رہ کر دین کو سیکھتے ہیں تو پھر صرف دین 25% آپ تک پہنچے گا، اگر آپ سب لوگوں کے ساتھ، سب مسلکوں کے ساتھ، سب گروہ کے ساتھ ساری مساجد کے اندر جائیں گے، سب سے رابطہ رکھیں گے تو دین 100% آپ تک پہنچے گا۔ کسی بھی بات کو جب آپ نے ریسرچ میں لانا ہے تو سب لوگوں سے پوچھیں، صرف اپنے جاننے والے یا جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے نہ پوچھیں، بلکہ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ کو اس کے الٹ دلائل دیں گے۔ تو اپنے ہی یعنی مسلک کے صاحب سے کوئی سوال پوچھا اور اس نے آپ کو جواب دے دیا اور آپ مطمئن ہو گئے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اکیلا دوڑ لگائے اور جیت گیا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پوچھیں، پھر ہی دین جو ہے وہ 100% آپ تک پہنچے گا۔ تو اس ٹاپک کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں، اس کا بنیادی جو مرکزی مضمون تھا وہ یہی تھا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے، میری نہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ سب لوگ لازمی یہ روزے رکھیں، اگر روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا، تو اگر نہیں رکھیں گے روزے تو پھر سختی بہت ہے اس میں، کیونکہ فرض چیز ہے، فرض ہے سب سے پہلا درجہ، اس کے بعد نفل ہے اور دوسرا درجہ، تو نماز میں بھی پابندی کریں اور رمضان میں بھی پابندی کریں، یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اگر آپ نماز اور روزہ کرتے رہیں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو دیکھیں کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جب منصب سے ہٹایا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کام چھوڑ دیے تھے، نماز روزہ اور زکوٰۃ چھوڑ دی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا واقعہ جو ملتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور تو انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، نماز تو پڑھتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر آج یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو کل نماز کا بھی انکار کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ واللہ اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آیا تو میں اکیلا نکلوں گا ان کے خلاف، صحابہ کرام ان کے ساتھ نکلے اور انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری کے شروع میں ہی حدیث آئی ہے کہ جو نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا ہے اسی کو مسلمان تصور کیا گیا، اس کے بغیر جو ہے اس کو ہم تو کافر نہیں کہتے، لیکن قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر فتویٰ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو نماز اور روزہ جو ہے صرف اس کا اقرار نہیں کرنا زبان سے کہ ہاں ہے کوئی چیز یہ، بلکہ اس کو عملی شکل دینی ہے، عملی شکل دیں گے تو آپ مسلمان تصور کیے جائیں گے، اگر عملی شکل نہیں دیں گے تو کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ پھر صرف آپ پاکستان کے شناختی کارڈ کے اوپر ہی مسلمان ہیں، ادروائز آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے، ہم تو جو کلمہ پڑھتا ہے اسے دائرہ اسلام ہی سمجھتے ہیں، باقی گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں۔